السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ حیا نور اینڈ ٹیم کی طرف سے ہم آپ کے لیے ایک ویکلی سیشن لے کے آئے ہیں ٹاک وتھ سعدیہ امیر کے نام سے، جس میں ہوسٹ تو ہر ایپیسوڈ میں میں ہی ہوں گی، لیکن ہمارے ساتھ جو ہے ڈفرینٹ اسپیکرس ہمارے ساتھ جوائن کریں گے اور ڈفرینٹ ایشوز کو ڈسکس کریں گے۔ تو جو فرسٹ ایشو ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ LGBTQ ہے، اور ہم نے کیوں چوز کیا اس ایشو کو، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک لا جو ہے پاکستان میں 2018 میں پاس ہوا تھا، اینڈ وی ایون ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ۔ اور اب جب ہم لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا، اسٹل بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگوں کو اس بارے میں کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو جائے۔ تو ہمارے ساتھ جو آج دو پیارے پیارے اسپیکرز ہیں، ایک تو علیزہ اسلام ہے، یہ حیا نور ٹیم میں پوسٹ ایڈیٹر ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ رائٹر بھی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس کے علاوہ ثبات عبدالاسلام ہیں، جو رائٹر ڈپارٹمنٹ حیا نور ٹیم آفیشیلس کی طرف کا جو رائٹر ڈپارٹمنٹ ہے اس کی وہ ہیڈ ہے، اور وہ خود رائٹر بھی ہیں، اور آپ سب نے بھی حیا نور ٹیم کی ڈفرینٹ رائٹنگس کو پڑھا ہوا ہوگا، اور آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو جانتے بھی ہوں گے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ LGBTQ کیا ہے، آج ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور کیا LGBTQ ٹرانسجینڈر اور جو انٹرسیکس ہے اس میں کچھ ڈفرینٹ ہے، یا یہ جو ہیں سیم چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں علیزہ سے پوچھنا چاہوں گی، علیزہ یہ جینڈر اور سیکس کیا چیزیں ہیں؟ کچھ اس میں ڈفرینس ہے یا یہ سیم ہی چیز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں یا سیم چیزیں، تو یہ والا ٹاپک ہے LGBTQ کا، اب مطلب یہ اتنا جو ہے اب ہاٹ ٹاپک ہے اب پچھلے کچھ ماہ، کیونکہ ہر کوئی اس بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ LGBTQ ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ کیسی خطرناک چیز ہے کہ جس سے ہر مسلمان جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے، اور بہت ہر مسلمان جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ یہ نسور ہماری جڑوں کے اندر داخل نہ ہو جائے اور ان کو کہیں کھوکھلا نہ کر دے، اور ہم اپنی آنے والی جو ہے نسلوں کو بچا سکیں۔ ہم جو زیادہ ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہی ڈرے ہوئے اس چیز سے کہ ہماری آنے والی نسلوں پہ اس چیز کا بہت برا امپیکٹ پڑے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بہت سے لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے کہ جینڈر آئیڈینٹی کیا ہے، تو آج اس میٹنگ کا مقصد جو ہے یہی کلیریفائی کرنا ہے کہ اصل میں یہ ایجنڈا ہے کیا، اور یہ شروع کہاں سے ہوا، اس کا مقصد کیا ہے، اور LGBTQ کا اسلام سے، ہمارے ریلیجن سے کیا تعلق ہے۔ اور آپ نے جیسا کہ کوسچن پوچھا کہ سیکس اور جینڈر میں کیا ڈفرنس ہے، تو میں سب سے پہلے یہ کلیریفائی کروں کہ سیکس کیا ہوتا ہے اور جینڈر کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی جو سیکس از بایولوجیکل ٹرم اینڈ جینڈر از سوشل ٹرم۔ سیکس کی جو ہم انگلش میں ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ سیکس از یوزلی کیٹیگرائزڈ ایز فیمیل اور میل ان بایولوجیکل ایٹریبیوٹس، and gender refers to socially constructed and identities of girl, woman or boy or man۔ تو اس کی جو ہم اردو میں اگر اس کو سادہ الفاظ میں بیان کریں گے تو وہ یہ ہے کہ جو جینڈر ہے، جینڈر سے ہم معاشرے میں اپنی پہچان کرواتے ہیں، لائک میل اینڈ فیمیل، بٹ جو سیکس ہے، سیکس کا ہماری برتھ سے تعلق ہوتا ہے۔ سیکس جو ہے ہماری برتھ کو ڈیفائن کرتا ہے، جیسا کہ ایک جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا بایولوجیکل معائنہ کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سیکسولی طور پہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو اسی ایک طرح ہم اس کی ایک ایگزامپل بھی دیکھ رہے تھے تاکہ اچھے سے ہمیں سمجھ آئے کہ جیسے ہم جب ہم اپنی میڈیکل کسی بھی اپنی میڈیکل رپورٹس کے لیے جاتے ہیں یا اپنا میڈیکل معائنہ کروانے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہماری جہاں پہ نام والی سارا پارٹ ہوتا ہے، ہمارا بایولوجیکل پارٹ ہوتا ہے، وہاں پہ جینڈر کی جگہ پہ سیکس کا جو ہے لفظ یوز کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا سیکسولی طور پہ پتہ چلے کہ ہم میل ہیں یا فیمیل ہیں۔
لیکن جب وہی ہمارے جب آئی ڈی کارڈس، ہمارے ڈاکومنٹس یا جو ہمارے دوسرے ہیں ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں پہ جو ہمارے ڈاکومنٹس یوز کیے جاتے ہیں، وہاں پہ جو لفظ یوز ہوتا ہے وہاں پہ جینڈر کا لفظ یوز ہوتا ہے کہ ہم جینڈر کے طور پہ میل ہیں یا فیمیل ہیں. تو ہمارے جو معاشرے میں ہماری پہچان ہوتی ہے وہ ہمارے جینڈر میل اور فیمیل کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن جب ہم اپنا میڈیکل طور پہ آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا جو سیکس کے ذریعے ہماری آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے ہمیں. تو آئی ہوپ کہ یہ چیز کلیئر ہوگی کہ سیکس اور جینڈر میں کیا فرق ہے، کیونکہ یہی بہت زیادہ کنفیوزنگ چیز ہے لوگوں کے درمیان. جی علیزہ، ہمیں کلیئر ہوگی. جیسے کہ علیزہ نے بتایا کہ جو جینڈر ہے وہ ایک بایولوجیکل ٹرم ہے، سوشل ٹرم ہے، اور جیسے کہ جس کو ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں جب ہم لکھتے ہیں تو وہاں جینڈر لکھا ہوا ہوتا ہے جب ہم ان کے فارم وغیرہ فل کرتے ہیں یا آئی ڈی کارڈ کی بات کی، اور جب ہم میڈیکل یا ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہاں پر سیکس لکھا ہوتا ہے. اب میں علیزہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو LGBTQ ہے، اس کا کچھ مقصد ہے؟ یہ LGBTQ کے جو لفظ ہیں LGBTQ، یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ ان کا کچھ اس کی پوری ڈیفینیشن آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو L ہے، G اور BT، یہ الگ الگ لفظ کیا ڈونیٹ کر رہے ہیں؟ جی، آپ نے پوچھا کہ یہ لفظ کیا ان کی مطلب میننگ پورا کیا بنتا ہے. تو اس کا اصل میں جو یہ ہر ورڈ اپنے آپ کے اندر ہی ایک میننگ ہے. ہم دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ شاید یہ ایک لفظ ہے LGBTQ، لیکن اصل میں یہ ایسا نہیں ہے. یہ ہر لفظ اپنے آپ کے اندر ایک ہسٹری رکھتا ہے. تو جیسے کہ ہمارے پاس ایل ہے، ایل کو ہم لیسبین کہتے ہیں، لیسبین سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہمارے پاس آگے آتا ہے جی، جی کو ہم گے کہتے ہیں، گے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس بی آ جاتا ہے بائی سیکسول، اور ٹی ٹرانسجینڈر، اینڈ کیو جو ہوتا ہے وہ کوئر ہوتا ہے. آگے اس کی جو ہم دیکھتے ہیں ڈیفائنس کیا ہیں. لیسبین کو کہتے ہیں لیسبین از اے ہوموسیکسول مومن ان ریلیشن شپ in relation to their sexual identity or sexual behavior with female homosexuality or same sex attraction. اس میں یہ ہے کہ جب دو وومنز ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کرتی ہیں، مطلب وہ اپنے سیم جینڈر کے ساتھ انٹر کرتی ہیں. جب دو وومنز ہو گئی یا لڑکیاں ہو گئی، جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کرتی ہیں تو ان کو ہم لیسبین کہتے ہیں. تو اسی طرح ہی جب وہ جو گے ہوتے ہیں، وہ دو میل جب ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کریں گے تو وہ گے ہوں گے. لیکن اس کے بعد جو تھرڈ ہے نا بائی سیکسول، بائی سیکسول یہ ہے کہ بائی سیکسولیٹی از این اٹریکشن ٹو مور دین ون جینڈر، جو ایک سے زیادہ جینڈر کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. مطلب وہ نہ لیسبین ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ گے ہوتے ہیں، بلکہ اگر وہ لڑکی کی طرف اٹریکٹ کریں تو لڑکی کے ساتھ انٹر کریں گے، اگر وہ لڑکے کی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں تو وہ لڑکے ان کے ساتھ انٹر کریں. مطلب وہ دونوں جینڈر میں ہی انوالو ہونا چاہتے ہیں. ان کو جو چیز ملتی ہے وہی وہ مطلب اسی سے اپنی ڈیزائر کو پورا کر لیتے ہیں. یہ وہ بائی سیکسول لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو آ جاتا ہے کوئر. جو کوئر کا ورڈ ہے نا، یہ مطلب ساری کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، جیسے لیسبین، گے، بائی سیکسول اور ٹرانسجینڈر. اگر ہم ان کو نہ بھی بولیں تو اگر ہم ان کی وجہ سے ان کی بجائے اگر ایک لفظ یوز کریں گے نا کوئر، تو ان سب میں یہ آ جائے گا. اس کی انگلش میں ڈیفینیشن ہے کہ کوئر از اے ورڈ دیٹ ڈسکرائب سیکسول اینڈ جینڈر آئیڈینٹیز ادر دین سٹریٹ اینڈ سس جینڈر. مطلب اس میں جتنے بھی جینڈر ہیں وہ سارے آ جائیں گے کوئر ورڈ میں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بھی چیز کلیریفائی ہوگی کہ آگے جو ہے ٹرانسجینڈر ہے وہ اس کی ڈیٹیلز آگے الگ سے ہیں. جی، جیسے علیزہ نے بتایا کہ یہ سب جو ٹرمز ہیں جو ہم سنتے ہیں، یہ ان کا ایک اسپیسیفک پرپز ہے، یا اس کا ہر جو لفظ ہے ہر الگ جنڈر یا ہر الگ چیز کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں. اب ہم علیزہ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو انٹرسیکس، یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر جو ہیں، یہ جو نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ایک جو تھرڈ کمیونٹی پیدا کی ہے، ان کو کہا جاتا ہے. بٹ میں یہاں پر علیزہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ is there any difference between transgender and intersex? یس، سب سے بڑی کنفیوژن کی بات یہی ہے.
जो उन्होंने हमारे मुसलमानों के दिमाग में ये बिठाया है कि इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर जो है, जो दोनों एक ही हैं। हालाँकि इंटरसेक्स एक डिफरेंट चीज़ है और जो है ट्रांसजेंडर है वो एक डिफरेंट चीज़ है। ट्रांस का मतलब सबसे पहले तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो है दुनिया में सिर्फ़ 2 ही जेंडर पैदा किए, मेल और फीमेल। चाहे आप इंसानों में देख लें या जानवरों में देख लें, तो 2 ही अल्लाह ताला ने जेंडर पैदा किए। इसके अलावा कोई जेंडर नहीं अल्लाह ताला ने बनाया और ना ही इंशाल्लाह आगे कोई आएगा। चाहे ये जितना मर्ज़ी अपना एजेंडा चला ले या जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले। तो उसके बाद जो है ट्रांसजेंडर है। ट्रांस का मतलब होता है चेंज करना। ट्रांसजेंडर जो है वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने बिल्कुल सही पैदा किया होता है। उनके जो है बायोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वो मेल और फीमेल सही पैदा होते हैं। लेकिन बाद में जो अपनी कुछ रीज़न की वज़ह से या वो अपनी सेल्फ डिज़ायर की वज़ह से अपने आप को चेंज करना चाहते हैं कि हमने भई अगर कोई मर्द तो वो चाहेगा कि मैं एक औरत बनूँगा और अगर कोई औरत है वो चाहेगी मैं एक मर्द बनूँगा। तो वो क्या करते हैं नाज़रा के दफ़्तर में जाएँगे और वहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी जो है चेंज करवा लेंगे। अपने आईडी कार्ड पे अपना नाम चेंज करवा लेंगे। और इसकी सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट ये है कि वो उनकी जो आइडेंटिटी है वो उनके कागज़ात में चेंज होगी, उनके डॉक्यूमेंट्स में चेंज होगी। लेकिन वो जो बायोलॉजिकल उनकी साथ है वो तो वही रहेगी। वो भले ही जो मर्ज़ी कोशिश करें कि हमने अपना जेंडर चेंज कर लिया और हम ट्रांसजेंडर बन गए। लेकिन उनकी जो दूसरी बायोलॉजिकल साथ है और वो वही रहेगी। और सबसे बड़ा तो ये नाउज़ुबिल्लाह गुनाह ये है कि जब उनकी हर चीज़ वही रहेगी तो फिर वही हमारे वुमेन्स की जगह पे फिरते रहेंगे और हमें उनका कोई पता नहीं चलेगा कि ये ट्रांसजेंडर है या ये आम पर्सन है। तो आगे फिर इसके बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। उसके अलावा दूसरी तरफ है जो है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स असल में वो लोग होते हैं जो हमारी सोसाइटी के थर्ड कम्युनिटी है। जो है ये वो वाले लोग हैं जिन्हों वाक़ई में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। मतलब वो उनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बाय बर्थ ही इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो मेल और फीमेल डिफाइन कर सकें। तो उनको हम ख्वाजा-सरा कहते हैं। ये वो वाली कम्युनिटी है, थर्ड कम्युनिटी हमारे माशरे की जिनको हम ख्वाजा-सरा कहते हैं। और असल में ये हैं। ये मतलब हमारे जो है माशरे के ये वो लोग हैं जिनको ये हकूक मिलने चाहिए, जिनके लिए असल में काम करें, लेकिन ये उनको आगे करके अपना पीछे एजेंडा चला रहे हैं और अपना जो इन्होंने पीछे अलग से ही कुछ बनाया हुआ है। तो ये इनको आगे करके एलजीबीटी को प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी सादा ज़ुबान में तारीफ़ देखेंगे ना इंटरसेक्स की, वो लोग जिनके अज़ा में उबहम पाया जाता है, मतलब उबहम का मतलब कन्फ्यूज़न होती है कि वो मर्द है या और औरत है। तो ये वाले जो ये हमारी थर्ड कम्युनिटी है, ये तो वाक़ई में हमारी सबसे ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक है। क्योंकि ये इस वक़्त पाकिस्तान का सबसे निग्लेक्ट और मज़लूम तबका है। वो भी हमारी अपनी इतनी ही मेहनत और तवज्जो के और इज़्ज़त के हकदार हैं जितने के आम इंसान हैं। और हम तो चाहते हैं कि उनको उनके हकूक मिलें। उनके हकूक के पे कोई भी ये नहीं कह रहा कि उनको उनके हकूक ना मिले। लेकिन सब जो एतराज़ कर रहे हैं और जो गलत हो रहा है वो एजेंडा है जो उसके पीछे चलाया जा रहा है। तो ये इस पर जो हमारे सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं, वो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। उनका अपना अदारा है अल हिदमत फाउंडेशन के नाम से। एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन है वो। तो उसमें वो इनके लिए काम कर रहे हैं ताकि ये लोग भीख ना माँग सकें और उनको हुनर सिखाया जाए, हम इनको स्किल्स दें और इनको माशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा करें, उनकी मेनस्ट्रीमिंग करें और सोसाइटी में उनके लिए इज़्ज़त व तकरीम पैदा करें ताकि ये लोग भी इनकी भी लोग इज़्ज़त करें, इनको अपनी फैमिली से या दूसरे लोगों से दुत्कारा ना जाए। हम इनकी इज़्ज़त के लिए बात करते हैं और हम इनके साथ हैं और हमेशा इनके साथ रहेंगे। जी। जज़ाकल्लाह आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और एक पॉइंट ये है कि जब से ये कानून पास हुआ है 2018 से 30,000 के करीब पीपल ने अपनी जो आइडेंटिटी चेंज की है और ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने जिनको बायोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये सिर्फ़ इन्होंने अपनी जो है पर्सनल डिज़ायर्स की वज़ह से जो औरतें वो मर्द बन गई और वो जो मर्द है वो औरतें बन गए। और इनकी जो है एक तहकीक के मुताबिक इनकी पूरे वर्ल्ड में जो है 0.017 इतनी है इनकी क्वांटिटी पूरे वर्ल्ड में जो हमारे इंटरसेक्स है, जो हमारी थर्ड कम्युनिटी है।
مطلب دنیا میں یہ لوگ ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے، دنیا کی اتنی آبادی ہے اور اس میں سے 0.017 ان کی جو تعداد ہے جو ہمارے انٹرسیکٹ، جو ہماری تھرڈ کمیونٹی ہے. جی جزاک اللہ خیر علیزہ، آپ نے بہت اچھے سے ہر چیز کو ایکسپلین کیا کہ کیسے جو ہے انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر جو ہے ایک ڈفرینٹ چیز ہے دونوں. لیکن ہمارے یہاں جب یہ کہا جاتا ہے، اس ایکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں، تو لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ ٹرانسجینڈر کو تو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. تو آج بہت زیادہ لوگ جو اس کو سن رہے ہیں ان کو یہ کلیریفائی ہو گیا ہوگا کہ انٹرسیکس اینڈ ٹرانسجینڈر دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اینڈ وی آر ناٹ سیئنگ دیٹ کہ آپ اس ایکٹ کو ختم کر دیں کیونکہ تھرڈ کمیونٹیز کو ان کے رائٹس لازمی ملنے چاہیے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں ترمیم کی جائے. اور اس کے بعد علیزہ نے ہمیں ریشیو بھی بتایا، یہ لوگ ریشیو میں بہت کم ہیں. اور ایون کہ جو انٹرسیکس کمیونٹی ہے وہ خود اس ایکٹ کے خلاف ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی آرمی دوسرے کیا چاہ رہے ہیں، دوسرے کیا قانون جو ہے وہ پاس کرنا چاہ رہے ہیں. اب آئی ہوپ آپ لوگوں کو بیسک جو ٹرم ہے ان کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو ہم اس کی ہسٹری جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیسک یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا تھا، یعنی کہ پاکستان میں کیسے آیا، اور ود دا ٹائم یہ ہسٹری ہم سبات سے ڈسکس کریں گے. تو سبات ہمیں بتائیں گی. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو LGBTQ کا فلیگ ہے یہ کب ڈیزائن ہوا اور اس میں کون کون سے کلر آتے ہیں؟ اچھا، تو جو LGBTQ کا جو فلیگ ہے وہ فرسٹ جب ڈیزائن ہوا تھا وہ 1978 میں ڈیزائن ہوا تھا، 5 جون 1978. اور اس کا جو فلیگ کا نام ہے وہ LGBT پرائڈ فلیگ ہے. اور اس میں 6 کلرز ہوتے ہیں: ریڈ، اورنج، یلو، گرین، بلو اور وائلٹ. یہ جو کلرز ہیں یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں LGBTQ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں ڈفرینٹ انہوں نے مطلب جینڈرز کی بات کی ہوئی ہے، گیز، لیسبینز وغیرہ، ان کو علیحدہ علیحدہ کلر جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے. اوکے، جزاک اللہ. اب آپ مجھے یہ جو موومنٹ ہے یہ کب سٹارٹ ہوئی اور کس نے سٹارٹ کی؟ یہ کیا ابھی سٹارٹ ہوئی، یہ ریسنٹلی، یا یہ کافی عرصہ پہلے کی ہے؟ نہیں یار، یہ موومنٹ جو سٹارٹ ہوئی ہے نا یہ تو شروع سے ہی 50s 40s سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے. بٹ یہ تھا کہ ان کی جو موومنٹس تھی ان کو ہمیشہ سے ایگزیکیوٹ کیا گیا. 1566 سے ہی ان کی موومنٹس جو تھی وہ سٹارٹ تھیں. اور نارتھ امریکہ اور اسپین اور فلوریڈا جیسی سٹیز جن کو ہم مغربی ممالک کہتے ہیں کہ ان میں مطلب ان چیزوں کو جو اب ایکسیپٹ ہو گئی یہ چیزیں، اس وقت میں ان کنٹریز نے بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. بٹ 1920 میں پہلی جو تھی وہ لیسبین کمیونٹی بنائی گئی تھی. لیسبین کمیونٹی، لیسبین وہ جو لڑکی لڑکی کے ساتھ انٹر کورس کرنا چاہتی ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو بی میرڈ ود اے گرل. وہ چاہتی ہیں کہ مطلب وہ ساتھ رہیں لڑکیاں، ان کی جو ان کو ہم لیسبینس کہتے ہیں. تو جو ان کی کمیونٹی تھی یہ 1920 میں بنی تھی. اور یہ تب انہوں نے جب سٹارٹ کیا تو انہوں نے اپنے آپ ورائٹیز شوز نکالے ڈریگ کوئین جیسے، اور اپنے آپ کو انہوں نے دکھانا شروع کیا کہ یار ہم بھی انسان ہیں، ہماری بھی کوئی مطلب کہ فیلنگز ہیں. اور تو جب انہوں نے اپنا یہ سٹارٹ کیا اس کے بعد ان کی طرف دیکھ کر جو دوسرے جینڈرز تھے، جس طرح سے گیز ہو گئے یا دوسرے جو کہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے تھے، ان کی وجہ سے وہ بھی اپنے آپ کو شروع کرنا لگے، موٹیویٹ کرنا کہ یار جب وہ آ گئے ہیں سامنے تو پھر ہماری بھی تو کوئی ہے نا، ہماری بھی فیلنگز ہیں. کیونکہ ظاہر ہے یہ فیلنگز کی بنیاد پر انہوں نے اپنے جینڈرز بنائے ہیں. تو جتنی بھی علیحدہ فیلنگس تھی، بائی پولر، بائی سیکشول، گیز، یہ سب وہ سب بھی منظر عام پر آنے کے لیے تیاریاں شروع کرنے لگے. آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ LGBT کے آگے پلس لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے ابھی اور ان کی فیلنگس کی بنیاد پر ابھی اور جینڈر بنیں گے اور انہوں نے اپنی ایڈیشن کرنی ہے. LGBTQ پلس پلس انہوں نے آگے ڈالا ہے. تو 1920 میں لیسبین کی کمیونٹی آئی، اس کے بعد ساری جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی کوششیں کرنے لگی. پھر 1969 میں جو گے موومنٹ ہے نا وہ سٹارٹ ہوئی تھی. تو میرے خیال سے آغاز جو ہے وہ لیسبین کمیونٹی سے ہوا ہے. اس کے بعد 1972 سے لے کر 1986 تک نا یہ کمیونٹیز جو تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل چکی تھی. یعنی اس سے پہلے لیسبین کمیونٹی علیحدہ تھی، گیز علیحدہ بعد میں بنی 1969 میں. بٹ 1972 سے 86 کے اندر اندر یہ ساری کمیونٹیز مل چکی تھی اور دین LGBTQ جو تھی وہ بنی تھی. بٹ 1996 تک نا ان کو تقریباً
ساری کنٹریز ہی جس میں ہم اگر مسلم کنٹریز کی بات کریں تو 75 کنٹریز ایسی ہیں جن میں ایران، عراق، قطر وغیرہ آتی ہیں نا، انہوں نے بھی ان کو ایگزیکیوٹ ہی کیا تھا 1996 میں. اور اس کے علاوہ مغربی ممالک جس نے یو ایس یو اے ہیں، انہوں نے بھی ان کو ایگزیکیوٹ کیا تھا، ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. بٹ یہ کہ ان کی کمیونٹیز جو تھی وہ وجود میں آ چکی تھی، ایل جی بی ٹی کیو بن گئی، ان کی علیحدہ کمیونٹیز کو مل کر ان کا ایک بہت بڑا گروپ ڈیولپ ہو چکا تھا. اس کے بعد نیدرلینڈ میں پہلی شادی ہوئی تھی نیدرلینڈ کے اندر، میل ٹو میل اور فیمیل ٹو فیمیل کی 2001 میں. اس کے بعد بیلجیم جو تھا اس نے بھی، اور پھر دین کینیڈا اور اسپین وغیرہ 2003 میں، اور 2003 سے 2005 کے اندر ان کو لیگلائز کر دیا گیا تھا بیلجیم اور اسپین اور نیدرلینڈ جیسی کنٹریز میں. پھر کینیڈا میں بھی سب کچھ الاؤ ہو گیا. دین اس کے بعد دیکھیں اب یہاں سے آ کے ان کا آفیشیل کام شروع ہو چکا ہے، مطلب 20s میں آتے ہوئے ان کا آفیشیل کام سٹارٹ ہے. پھر جو اس نے سب سے بڑا کردار ادا کیا وہ نیٹ فلکس نے کیا. نیٹ فلکس نے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کو آگے لانے کے لیے ایسا کنٹینٹ جو 18+ کے لیے ہوتا تھا، انہوں نے وہ کر دیا کہ وہ 20+ کے لیے ہوگا. مطلب آپ دیکھیں ان کا لیول کہاں تک ہے اپنے آپ کو ابھارنے کے لیے. اور اب یہ چیز آپ دیکھیں گے پاکستان میں سب سے زیادہ نیٹ فلکس یوز ہو رہا ہے، اور اس میں ہماری ینگ جنریشن ہے جو سب سے زیادہ نیٹ فلکس دیکھتی ہے. نیٹ فلکس نے انہیں ایسی سیریز سٹارٹ کرنا شروع کی جن کے اندر یہ گیز اور لیسبینز کے کریکٹرز کو پروموٹ کرتے تھے، ان کو سامنے لے کر آتے تھے کہ ہاں ان کی بھی فیلنگز ہیں، لڑکا لڑکے کو پسند کر رہا ہے. پھر ایسے انہوں نے اپنے کوریا میں انہوں نے ایسے ڈراماز بنانے شروع کر دیے جس کے اندر گیز کریکٹر تھے، یعنی کہ اس میں لڑکے کو ہی ہیرو دکھایا گیا تھا اور لڑکے کو ہی ہیروئن دکھایا گیا تھا. اسی طرح انہوں نے اپنی جو ہے یہ سٹارٹ کی، اور آہستہ آہستہ دیکھ لیں اب ہمارے پاکستان میں بھی یہ آ چکی ہے. پھر ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کب آئی اور کیسے آئی. جی جی صباح ہادیہ. نے بتایا، اور ہم نے سنا کہ کیسے یہ کام جو ہے گریجولی اسٹارٹ ہوا اور پھر آہستہ آہستہ، اور ان کی ساری ہسٹری پر کیسا لگتا ہے کہ مسلسل ایک جدوجہد میں ہے کہ یہ چیز جو ہے کامن ہو جائے، یہ چیز سب تک پہنچ جائے. اور ایون کہ ہم پاکستان کی بات کریں، بل پاس ہو چکا ہے 2018 میں، اتنے زیادہ لوگوں نے آئیڈینٹیٹیز چینج بھی کر لی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے علیزے نے اس بات کو ڈسکس کیا. اور پھر ہم لوگ جو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بل پاس آلریڈی ہو چکا ہے، اور 2022 میں آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس کی اویئرنیس اویئرنیس لوگوں میں آتی ہے آہستہ آہستہ. اسٹل بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس کے بارے میں نہیں پتہ، اور ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے کہ ہم نے ان تک یہ بات پہنچانی ہے. میں بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ایشیا میں کون سی کنٹری تھی جس نے سب سے پہلے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا یا لیگلائز کیا اس کو؟ بدقسمتی سے پاکستان ہی وہ کنٹری تھی جس نے اس کو ایکسیپٹ کیا. یہاں تک کہ انڈیا جیسی جو کنٹری ہے وہ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کی، اس نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، بٹ پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے. اب آپ سب لوگ دیکھ لیں کہ ایک اسلامک ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس نے ایشیا میں سب سے پہلے اس کو جو ہے ایکسیپٹ کیا یا اس کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی. اور نہ صرف لیگلائز کیا کہ اس کے بعد اتنے زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی ٹرانزیشن کروائی، وہ انہوں نے سرجریز کروائی، اور اسٹل بہت سے لوگوں کو ابھی تک پتہ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے وہ سرجری کروا چکے تھے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آہستہ آہستہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے. ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ان کے ایجنڈاز کیا ہیں. میں یہاں پر سے بات سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ پاکستان میں کیسے آیا؟ جیسے ہم نے پہلے سنا کہ گریجولی انکریز ہو رہی ہیں چیزیں، آہستہ آہستہ وہ اس کو کامن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پاکستان میں بھی اچانک سے تو بل جو ہے پاس نہیں ہوا ہوگا، کوئی پروسیس ہوا ہوگا، آہستہ آہستہ چیزوں کو انہوں نے نارمل کرنے کی کوشش کی ہوگی. تو بات آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں یہ کیوں اس طرح ہوا کہ اتنا سب سے پہلے ایشیا کی کنٹری پاکستان بنی جس نے اس کو ایکسیپٹ کیا؟ اچھا، میں نے پہلے آپ سے بات میں کر چکی ہوں کہ پہلے مغربی ممالک نے بھی اس کو ایگزیکیوٹ کیا تھا ایل جی بی ٹی کیو کو، اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے تھے. اسی طرح جب برے صغیر میں، مطلب ابھی پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، تو برے صغیر میں تب برٹش کی حکومت تھی نا، تو برٹش نے بھی کریمنلائز کیا تھا لیسبین، گے، بائی سیکشول، ٹرانسجینڈر، ان کی کمیونٹیز کو، کہ ان کا کوئی بھی انسان اس طرح کی کوئی چیز پروموٹ کرنے لگے گا جو نیچر کے خلاف ہے، ظاہر ہے
کہ وہ یہ چیز تو سائنس بھی پروو نہیں کر سکی ہے نا. جب سائنس نے پروو نہیں کیا تو ظاہر ہے وہ لوگ بھی اس چیز کو نہیں مان رہے تھے. چلے ہم تو مسلمز ہیں, ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ بالکل ہی غلط ہے, بٹ سائنس نے بھی اس چیز کو پروو نہیں کیا, اس لیے انہوں نے بھی کرمنلائز کر دیا تھا کہ جو یہ کام کرے گا یا کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرے گا اس کو سزائیں دی جائیں گی. تو جب پاکستان اور انڈیا علیحدہ ہو گئے تو انڈیا نے اور پاکستان نے بھی وہی چیزیں فالو کی اس بارے میں, کیونکہ یہ بالکل ٹھیک تھا کہ ان کو سزا دی جائے گی اگر وہ چیز کو پروموٹ کریں گے. تو جب انڈیا علیحدہ ہوا, ہم علیحدہ ہو گئے, تو انڈیا نے اپنے انڈر سیکشن 377 اور پینل کوڈ کے ذریعے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہاں جو بھی نیچر کے خلاف جا کر کسی سے بھی انٹرکورس کرے گا, کسی مرد سے, عورت سے یا کسی جانور سے. اچھا, اب یہاں پہ جانور کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ LGBTQ جب بنی تھی, اس کی بیک گراؤنڈ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو سب سے پہلے انہوں نے انٹرکورس جو کیا تھا وہ بندر کے ساتھ کیا تھا. دین اس کے بعد فیلنگس کی بنیاد پر یہ جو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں یہ وجود میں آنا شروع ہوئی تھی. تو اس لیے جانور کا بھی ذکر ساتھ میں ضرور کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا بھائی. اور پاکستان بھی جب 1947 میں ہوا تو بنا تو انہوں نے بھی اسی چیز کو فالو کیا جو پیچھے فالو ہوتی آ رہی تھی, اور پاکستان نے اپنے آئین میں لکھا تھا کہ جو بھی قدرت کے خلاف جا کر کسی بھی مرد, عورت یا پھر جانور سے انٹرکورس کرے گا اس کو عمر قید کی سزا دی جائے گی اور اس کو جرمانہ بھی ہوگا, اور جو بھی سزا ہوگی وہ اس کے گناہ کی بنیاد پر بڑھائی بھی جا سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے. جس طرح کا وہ گناہ کرے گا اس کو اس لحاظ سے سزا ہوگی اور ساتھ میں اس کو جرمانہ بھی دیا مطلب وہ دے گا. اچھا, اس کے بعد جب ہمارے جو جنرل ضیاء الحق ہے, ہمارے 6 پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے 1980 میں, انہوں نے رولز کو اور زیادہ خلاف کیا کیونکہ وہ شریعت کو بھی ساتھ میں لے کے آئے. ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, انہوں نے شریعت کو بھی دیکھا, انہوں نے رولز اور سخت کیے اور سزائیں اور بڑھا دی, عمر قید کی سزائیں دی, اور اس کے علاوہ جو یہ کام کرے گا گناؤنا اس کو پتھر مار کر, یعنی کہ اس کو شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے پتھر مار کر ہی اس انسان کو قتل کر دیا جائے گا. بٹ آفٹر دیٹ جب ہمارے ملک میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت آئی, اس وقت تک LGBTQ پاکستان میں اس حد تک آ چکی تھی کہ لاہور اور کراچی جیسے جو علاقے ہیں ان میں ان کے اڈے بن چکے تھے. اور جو ان کے پروموٹرز ہیں وہ جگہ جگہ مطلب کہ انہوں نے اپنی اس چیز کو لانے کی کوشش شروع کر دی ہوئی تھی تب جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی. اور ان کی حکومت میں لاہور اور کراچی میں ایسی انہوں نے اپنی جگہ چھپی بھی بنا لی تھی, کیونکہ ظاہر ہے یہ اگر ایک کھل کے سامنے آتے تو ہمارے ملک میں ابھی وہ حالات نہیں آئے تھے کہ ہم ان کو کھلم کھلا ایکسیپٹ کر لیں جس طرح اب ہم کر رہے ہیں. اس وقت لوگوں میں اس معاملے میں تھوڑا دین تھا تو وہ اس چیز کو ظاہر ہے بہت برا سمجھتے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں کو چھوڑتے جو اس گندگی کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس وقت میں لاہور اور کراچی میں گے پارٹیز ہوتی تھی. جنرل پرویز مشرف کے دور کی بات کری میں, 2022 کی نہیں کری میں. دین کیا ہوا کہ ایک ریٹائر آرمی آفیسر کا بیٹا تھا اسی دور میں, جنرل پرویز مشرف کے دور میں, علی سلیم. میں آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے میڈیا پر. یہ اگر ہم بیک گراؤنڈ ہسٹری دیکھیں پھر ہی جا کے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی بندہ تھا, ورنہ اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر کوئی چیز نہیں ہے. علی سلیم کسی ریٹائر آرمی کا بیٹا تھا, اس نے اوپنلی ٹاک کی تھی. یہ میں کتنے سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. اس نے اوپنلی ٹاک کی تھی کہ اس نے اپنا جینڈر اور سیکشوالٹی چینج کر لیا اور وہ بائی سیکشول ہے. جی سعدیہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی آگے, یا میں آگے چلوں؟ جی, جیسے سبات نے بتایا کہ چیزیں پہلے سے ہوتی آ رہی, مطلب ابھی کل کے جیسے ابھی انہوں نے علی سلیم کا بتایا, تو اس وقت تو کافی زیادہ ایشو کریٹ ہوا ہوگا جب علی سلیم نے یہ کیا ہوگا, کیونکہ ابھی بھی بہت سے جو اسلامی اسکالر ہیں جب ابھی یہ ایشو ریز ہوا تو سب نے اس کے خلاف اپنی جتنا وہ کر سکتے تھے اتنی اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن اسٹل ابھی تک بہت سے لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں نہیں علم. اور ہم نے ریسنٹلی بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکی ہے وہ سوئی اینڈ وہ اس کو کچھ ہوا اور وہ لڑکا بن گیا, اور نیچے آپ کمنٹ سیکشن جا کے ان کے دیکھیں اینڈ وہاں پر لوگ لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ کی قدرت یہ, اور وہ اس طرح کے کمنٹ لکھ رہے ہیں. لیکن آپ ایک منٹ سوچیں کہ یہ جو جب یہ بل پاس ہوا اس کے بعد بھی ایسی چیزیں جو ہیں کیوں ہمارے سامنے آنا شروع ہوئی کہ یہ اچانک سے ٹرانزیشن, مطلب اچانک سے جو لڑکا ہے وہ لڑکی میں چینج ہو رہا ہے یا لڑکی لڑکے میں چینج ہو رہی ہے. اور کچھ تو ایسے کیسز تھے کہ ان کے جب انٹرویوز لیے گئے تو ان کے پیرنٹس کو مطلب ان کا انٹرویو سنے نا تو وہ بالکل سادہ لوگ جیسے وہ
خوش تھے کہ ایک پیرنٹ ایک جو والد تھے ان کی کوئی آئی تھنک 4 یا 5 ڈاٹرس تھی، تو ان کی جو لاسٹ والی جو بچی تھی وہ عالمہ بھی تھی، اینڈ دین کہ اس کو کوئی پین ہوا اور وہ ہاسپٹل لے کے گئے اس کو، اور وہاں پر ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی سرجری ہوگی اور آفٹر سرجری وہ لڑکا بن گئی، تو وہ اس کے پیرنٹس خوش بھی تھے، چلو اللہ، اور وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی، ہمیں بیٹے کی بڑی خواہش تھی، تو یہ ہماری جو بیٹی ہے اب ہمارا بیٹا بن گئی۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے، جتنے اس میں کوئی بھی جب ایسا کام ہوتا ہے نا تو اس میں ہاسپٹلز اتنے انوالو ہوتے ہیں۔ ہم جب سنتے ہیں امریکہ کی بات، وہاں پر میں نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو سنا تھا، تو وہاں پر ایک جو میل تھا وہ ٹرانسجینڈر فیمیل تھی، جو مطلب پہلے فیمیل تھی اور بعد میں میل بن گیا تھا، وہ بن گئی تھی وہ، اگر ہم کہیں تو اس نے یہ بتایا کہ امریکہ میں فار چلڈرن 5 ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں اس کام کے لیے، کہ جو بچوں سے ان کی فیلنگز پوچھتے ہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں لڑکی فیل کر رہی ہوں تو یا میں لڑکا فیل کر رہی ہوں، تو بچے ان کو کیا پتا، اینڈ دین ان کا پھر اس بنا پر ان کا جینڈر چینج کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ یہ سوچیں کہ یہ جو ویسٹرن ہے، یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اچھا چائلڈ میرجز ہو رہی ہیں 18 سے کم عمر کی، اور ان بچیوں کو تو کچھ پتہ نہیں اگر وہ ایسا کرتی بھی ہیں، اور اب اس سے بھی چھوٹے بچوں کا یہ وہ کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھ کے ان کا جینڈر چینج کر رہے ہیں۔ کیا یہ لاجیکل ہے کہ مطلب ان کو اتنی سمجھ ہے بچوں کو کہ وہ فیل کریں اور آپ ان کا وہ چینج کر دیں جینڈر؟ یہ بچے تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور جب میں نے یہ سنا کہ امریکہ میں 5 ہاسپٹل ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ سوری، آپ یہ سوچیں کہ اگر امریکہ میں اتنا کچھ ہو رہا ہے تو پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ضرور ایسے ہی ہاسپٹل بنائے ہوئے ہوں گے، یا ایشیا کی کنٹری میں یا ایسی کنٹریز، کیونکہ یہ جن کا ایجنڈا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہ اب بھی تو ایک پوری کمیونٹی بن گیا، اور پھر ان کو لوگ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کے پاس مطلب انہوں نے لازمی ایشیا کی کنٹریز میں بھی ایسے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہوں گے، اور وداؤٹ ہاسپٹل تو ایک ڈاکٹر یا جو سرجری کر سکتا ہے، یہ کوئی سمپل سرجری نہیں ہے کہ ہر ڈاکٹر کر سکے، اور جتنی ٹرانزیشن پاکستان ٹرانسجینڈر کی جو سرجریز ہوئی ہیں پاکستان میں ریسنٹلی 2 سالوں میں، 2018 میں جب یہ بل پاس ہوئے، تو اس کے بعد سے تو بہت ضروری ہے کہ کسی ہاسپٹل میں ہوئی ہوں گی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو دشمن، اگر ہم اس کو کہیں کہ اسلام دشمن ہے، جو اس چیز میں اتنا وہ اس میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، اور وہ بالکل بھی رک نہیں رہے، ان کے ڈیلی بیسس پر کوئی نہ کوئی ایجنڈاز آ رہے ہیں جو اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں، اس چیز کو کامن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ پھر بچے کے ٹوائز ہوں جس میں رینبو کلر 6 کلرز وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، یا وہ کارٹونز ہوں۔ تو ہمیں بھی اپنے اینڈ پر ضرور اس کو اویئرنیس تو دینی چاہیے، ایٹ لیسٹ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یہ چیز ہے کیا، یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے یہ ڈسکس کیا کہ فیملی کا ایک میں نے ذکر کیا، تو اگر ان کو پتہ ہوتا تو شاید وہ نہ کرواتے، شاید وہ کسی ہاسپٹل، کسی دوسرے ہاسپٹل سے اس کی پراپر ٹیسٹ کروانے کی کوشش کرتے کہ ریئل پرابلم کیا ہے۔ تو اس بات اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں کچھ اس میں فردر۔ جی میں ایڈ کرتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے علی سلیم کا واقعہ بتایا، اور دین میں آپ کو ایک چیز جس پہ میں تھوڑی نظر ثانی کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ چیز ہے کہ دیکھیں ہمیں ابھی تک ڈفرینس نہیں پتا کہ ٹرانس جینڈرز اور ٹرانس سیکشول میں ہوتا کیا ہے۔ پہلے علیزے نے اس چیز کو مطلب بہت اچھے سے بتایا پیچھے، بٹ اب لوگوں کو اس وقت بھی نہیں پتا تھا جب میں آپ سے 1986 کی بات کر رہی ہوں اور پرویز مشرف کے دور کی بات کر رہی ہوں، اس کے بعد لوگوں کو ان میں ڈفرینس نہیں پتا تھا، تو لوگ کیا سمجھنے لگ گئے تھے کہ ٹرانس جینڈرز ہی ٹرانس سیکسول ہیں۔ پہلے ہی ہماری تھرڈ کمیونٹی کو عزت نہیں ملتی، کہ آپ یقین نہیں کریں گی کہ ماں باپ اگر ان کو پتا چلتا تھا کہ ہمارا کوئی بچہ ہے جس کو بایولوجیکل ڈسفوریا ہے، مطلب وہ نامکمل مرد ہے نہ عورت ہے، یعنی کہ خواجہ سرا جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، تو بجائے کہ اس کا علاج کروانے کے اس کو اڈوں میں دے دیتے تھے، جہاں پہ وہ ان کے جو بڑے لوگ جو جن کے ساتھ پہلے ایسا ہو چکا ہے وہی ان کو پھر پالتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی سے ان کو کام دیتے ہیں۔ تو 200 روپے میں ماں باپ اپنی اولاد بیچ دیتے تھے، 200 روپے، کین یو امیجن؟ مطلب یہ حال ہو چکا تھا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ بھئی وہی ٹرانسجینڈرز ہے۔
پہلے ہی ان کو حقوق نہیں مل رہے تھے، پھر اس کے بعد ان سے اور نفرت کی انتہا بڑھ گئی. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ چیز پتا ہوگی کہ بہت زیادہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس بھی بنائی ہیں ان دشمنوں نے جنہوں نے LGBT کو پروموٹ کیا. انہوں نے ایسی سائٹس بنائی ہیں جس میں ایک جو سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ہے گیز کے لیے ہے، اس کا نام ہے منجم. تو اس کا واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ ایک آدمی تھا محمد اعجاز، اس کی 3 لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی اس گیز سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پہ. یعنی کہ یہ اس وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، دین ایک دوسرے سے کانٹیکٹ شیئر کرتے ہیں، دین ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ گناہ کس حد تک بڑھ چکا ہے، پھر وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اس طرح سے. تو اس محمد اعجاز کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ ان 3 لوگوں سے ہوئی تھی اس پہ. منجم جو تھی سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ تھی گیز کے لیے نا، وہ انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے، وہ پاکستان کی نہیں تھی. تو اس میں اس کی ملاقات، اس میں 2 20 سال کے لڑکے تھے اور ایک آرمی ریٹائرڈ آفیسر تھا. وہ لاہور میں رہتے تھے تینوں، یعنی کہ وہ تینوں ہی گیز تھے. اب یہ جو محمد اعجاز ہے نا، اس نے کیا کیا کہ ان سے ایڈریس وغیرہ ظاہر ان کی پہلے ملاقات ہو چکی تھی، تو یہ ان کے گھر گیا، وہاں پر جا کے اس نے ان تینوں کو قتل کر دیا. جب بعد میں تینوں کو مارنے کے بعد جب بات سامنے آئی تو بولا کہ بھائی یہ وہ گندگی پھیلا رہے تھے اس لیے میں نے ان کو مار دیا. جبکہ فورینزک رپورٹ کے مطابق ان تینوں کے ساتھ ریپ ہو چکا تھا جو کہ محمد اعجاز نے کیا تھا. آپ دیکھیں گے کس طرح سے جو گھناؤنی سوچ کے لوگ ہیں. بھائی تم اتنے شریف تھے تو تم اس سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر کر کیا رہے تھے مجھے یہ بتاؤ. تمہاری ملاقات ان سے اس ویب سائٹ پہ ہی ہے، تم اتنے شریف النفس تھے کہ بھائی تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اور تمہاری ویب سائٹ پہ ملاقات ہوئی اور تم ان سے ملنے پہنچ کے کوئی گندی نیت لے کے تم ان سے ملنے گئے تھے نا، اور ان کو یہ کہہ کے مار دیا کہ تم لوگ گندگی پھیلا رہے ہو. بجائے اس کے کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، ہم ان کا علاج کریں، ان کی سائیکولوجیکل جو پرابلمس ہیں ان کو ٹھیک کریں. ہم اپنے ملک میں قتل عام بڑھا رہے ہیں. جب تھرڈ کمیونٹی جن کو بایولوجیکل ڈسفوریا ہے ان کی ایک چیز ہے کہ ہاں قدرت میں بھی مطلب یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے کہ ہاں ان کے جو کروموسومز ہیں اور جو ان کی جینیں وہ اس طرح سے ویریفائڈ نہیں ہوتی کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، تو بھائی ان کا ہم علاج کروا کر ان کو کوئی ایک آئیڈینٹی دے سکتے ہیں. ہمارا مین مقصد تو تھرڈ کمیونٹی کو انصاف دلانا ہے نا. بٹ اس کو تو چلو نہیں مل رہا نا انصاف، لیکن ہم نے جو ٹرانسجینڈر والے لوگ ہیں ان کو بھی اس نام پر قتل کرنا شروع کر دیا کہ یہ گندگی پھیلا رہے ہیں. بے شک یہ بہت غلط کام ہے، بہت غلط. بٹ ہم اس طرح سے ان چیزوں کو سولو نہیں کر سکتے ہیں. ان کی سائیکولوجیکل پرابلمس کو ہمیں دور کرنا چاہیے. اپنے ملک میں نیٹ فلکس کو بند کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں نیٹ فلکس کو آف کرنا چاہیے جس نے 18 ایئرس کے بچوں کا مواد جو ہے وہ 16 سال کے بچوں کے لیے کھول دیا ہوا ہے. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری بچے کون سی سیریز دیکھ رہے ہیں. اس میں نیٹ فلکس کی موویز میں انبیاء کرام کی گستاخی ہو رہی ہے، ان کی موویز بن رہی ہیں، گیز کریکٹر ہیرو ہیروئن آ رہے ہیں، لیسبین کریکٹر ہیرو ہیروئن آ رہے ہیں. اور انہوں نے اتنا ایڈکٹ کر دیا ہے ہماری یوتھ کو کہ ایک سیریز آتی ہے اور انہی کریکٹرز کو لے کر وہ دوسری سیریز بناتے ہیں تاکہ لوگ تجسس میں رہیں کہ ہاں اس کی نیکسٹ سیریز میں کیا ہوگا، اور وہ ویٹ کرتے ہیں کہ نیکسٹ سیریز کب آئے گی. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہم برائی کو کم کرنے کی بجائے اس کو اور بڑھانا شروع ہو گئے ہیں. تو میں نے یہ والی جو سٹوری اس کو اس لیے شامل کرنا ضروری سمجھا اس میں کہ یار ہم نے یہ کام نہیں کرنے ہیں. ہم نے جا کر ان کو قتل نہیں کرنا، ہم نے ان کے سائیکولوجیکل ایشوز کو دور کرنا ہے کہ وہ کس وجہ سے اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے ہیں. ان کو اللہ پر اتنا، ان کا ایمان کے لیول اتنا لو کیوں ہو گیا کہ وہ خود اپنے جینڈر پر ہی وہ راضی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا جینڈر چینج کریں. جی سعدیہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ یس، میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ دیکھیں قوم لوط پر جیسا عذاب آیا کہ ان پر سخت ترین عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کے لے گئے، اوپر اٹھایا آسمان تک، اینڈ دین ان کو پٹک کے نیچے مارا. اتنا سخت ترین عذاب جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے، اس فعل سے کتنا سخت، اس کو کتنا سخت ناپسند کرتا ہے، اور اس کی کتنا اللہ تعالیٰ کے جب لوگ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. تو جیسے کہ علیزہ نے کہا کہ ایک تو ہمیں ان لوگوں کو ڈیل کے ان کے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے، کیونکہ
سوری ہاں ان کے ایشوز کو ریزالو کرنا اور تاکہ وہ اپنے جینڈر پر سیٹسفائی ہوں. اور یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، جیسے کہ ڈسکس بھی کیا گیا کہ نیٹ فلکس کی وجہ سے یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر اور جو پروموٹ کر رہے ہیں ایل جی بی ٹی کیو کو، وہ زیادہ سے زیادہ یوتھ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کسی طرح سے اس راستے پر آ جائیں. کیونکہ جب کسی کام میں یوتھ انوالو ہوتی ہے تو پھر یوتھ کا وہ جوش اور ولولہ اور وہ جتنا یوتھ میں پاور ہوتی ہے، پھر وہ جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے، تو جو کام یوتھ کر سکتی ہے نہ وہ بچے کر سکتے ہیں نہ وہ بڑے کر سکتے ہیں. تو وہ یوتھ کو کس طرح ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اچھا دیکھیں کہ بارہا یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اب دیکھیں ہم 18 19 20 کی ہیں، ہمیں اس چیز کے بارے میں اویئرنیس ملی ہے، ہم آگے اویئرنیس دے رہے ہیں. ہماری طرح جو ہماری دوستیں ہیں، ہماری مانی ساتھی ہیں، ہماری فرینڈز ہیں، ان کو یہ چیز جب پتہ چلے گی وہ بھی اس چیز کو آگے پھیلائیں گی. اب جو دشمن عناصر ہیں ان کو یہ چیز پتہ ہے کہ یار یہ جو جنریشن ہے اور جو ان کے ماں باپ ہیں ان کو یہ چیز پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ کو بھی دین کی چیزوں کی سمجھ تھی. اور جب ہم چھوٹے تھے، جب میں 16 سال کی تھی، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی نیٹ فلکس جیسی کوئی چیز دیکھی ہو یا میری لائف میں کوئی سانگز یا کچھ اس طرح کی ویڈیوز میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہوں. جب میں میچور ہوئی اس کے بعد مجھے سوشل میڈیا کے بارے میں پتہ چلنے لگا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ نیٹ فلکس 16 سال کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس ٹائم ہم خطرے میں نہیں ہیں، ہماری جنریشن خطرے میں ہے. اگر تو ابھی ہم نے اپنے جیسی لڑکیوں کو اویئرنیس نہ دی، لوگوں کو اویئرنیس نہ دی، تو وہ آگے اپنی نسلوں کو اویئرنیس نہیں دیں گے. وہ بھی ان کو اسی طرح موبائل پکڑا دیں گے جیسے کہ 16 سال کے بچے کو پکڑا دیا جاتا ہے. اور جب وہ نیٹ فلکس کی موویز دیکھتا ہے، جب وہ وہاں پر ہومو سیکشوالٹی دیکھتا ہے، جب وہ وہاں پر فحاش موویز دیکھتا ہے، تو اس کا دماغ اس حد تک خراب ہو جاتا ہے کہ وہ مطلب ایک تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، دوسرا یہ ان کو اپنے جینڈر پہ یقین نہیں رہتا کہ بھئی ہم بھی ان کی طرح بننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے. ایٹ دا اینڈ میں صباحت اور علیزے کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور ہمیں یوزفل انفارمیشن دی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.